سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون۔ کل محبوب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ رب العزت کے فضل اور رحمت کے سبب سے، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے جو چیز تمہیں حاصل ہوئی ہے، اس چیز کے حاصل ہونے پر فلیفرحوا، تم خوشیاں مناؤ۔ اور یہ جو خوشی منا رہے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ تم جمع کرتے ہو، تمام قسم کے اعمال ہوں یا مال ہوں یا منال ہوں، ان تمام چیزوں سے یہ خوشی منانا یہ بہتر ہے، یہ خوشی منانا بہتر ہے۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیت کا آخری حصہ جو میں نے، آخری الفاظ جو ہیں، مبارک کلمات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 76 کے آخری الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ ان اللہ لا يحب الفارحین، اللہ رب العزت فارحین کو، خوشی منانے والوں کو، فرحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دو آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ بظاہر ان دونوں باتوں کے اندر تضاد نظر آتا ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم خوشیاں مناؤ، فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ، اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ جو خوشیاں مناتے ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ دونوں باتوں کے اندر، دونوں آیات کے اندر تعارض ہے، دونوں آیات کے اندر مختلف باتیں ہیں، ایک بات دوسرے کے خلاف ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے کلام کے منافی ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت کا کلام آپس میں تضاد اور تعارض سے پاک ہے۔ عام لوگوں کا کلام ہوتا ہے، عام اشخاص کا کلام ہوتا ہے، اور خاص کر جو عام بندے ہوتے ہیں ان کا کلام ہوتا ہے۔ جب وہ کلام کرتے ہیں ممکن ہے کہ ان کی ایک بات دوسرے بات سے ٹکرائے، دوسری بات کے خلاف ہو، ممکن ہے، انسان ہے، وہ بھول جاتا ہے، بھولنے والا ہے، ممکن ہے ایک وقت اس نے کچھ بات کہی ہو، دوسری وقت اس کی کوئی بات اور ہو، لیکن اللہ رب العزت کے کلام میں اس طرح کا نقص ہو نہیں سکتا۔ تو جب اللہ رب العزت کا کلام نقص سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، تعارض سے پاک ہے، تضاد سے پاک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت کی ایک بات کچھ اور ہو اور دوسری بات کچھ اور ہو، یہ اس کی شان کے منافی بات ہے۔ تو پھر آیت کے اندر یہ چیزیں موجود ہے، تو پھر اس کا کیا معنی کریں گے، اس کا کیا مفہوم لیں گے؟ تو اس مفہوم کو جاننے کے لیے ہم علماء کی بارگاہ میں بیٹھیں، اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کے پاس بیٹھیں، جو نور نبوت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر قرآن کو سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھتے ہیں، ان کی بارگاہوں میں بیٹھ کر جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو قرآن ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ ان اللہ لا يحب الفارحین، اللہ رب العزت فارحین کو پسند نہیں کرتا۔ اگر اس آیات کے پچھلے الفاظ کو پڑھا جائے، پچھلا مفہوم سامنے رکھا جائے، تو بات ہو رہی ہے قارون کی۔ قارون کے بہت خزانے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص ہے قارون، جس نے بغاوت کی ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ سورہ قصص کی اس آیت کا مطالعہ کریں تو قارون کے خزانے ضرب المثل ہیں، ہر بندہ اس کی مثال دیتا ہے کہ قارون کے خزانے ہیں، بڑے خزانے ہیں، بڑا مال و دولت ہے اس کے پاس۔
تو اللہ رب العزت پہلے قارون کے خزانوں کی بات کر کے، اس کے مال و دولت کی بات کر کے، اس کی جاہ و عظمت کی بات کر کے، اس کے مال خزانے، ان سارے خزانوں کی بات کر کے، پھر اللہ رب العزت آخر میں بات کرتا ہے کہ قارون اپنے خزانوں پر فخر کرتا ہے، اپنے مال و دولت پر فخر کرتا ہے، اپنے مال و منال پر تکبر کرتا ہے، اور جو اپنے مال و منال پر تکبر کرتا ہے، جو اپنے مال و منال پر فخر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے افراد کو پسند نہیں کرتا۔